اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ سامعین گرامی قدر، زبان انسانی جسم کا ایک چھوٹا سا آلہ ہے، ایک چھوٹا سا جز ہے۔ اگر انسان اس چھوٹے سے جز کی تربیت نہیں کرتا تو بہت بڑے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ امیر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی بہتری اور بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ زبان انسانی شخصیت اور کمال کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ زیرک اور ذی شعور لوگ انسان کو چند ہی باتوں سے پہچان لیتے تھے۔ جیسا کہ شیخ سعدی کا ایک شعر ہے پرشین میں، تمرد سخن نہ گفت باشد ہر عیب و ہنر نہ ہفت باشد، کہ انسان جب تک گفتگو نہیں کرتا اس کے عیب بھی ظاہر نہیں ہوتے اور اس کے ہنر بھی ظاہر نہیں ہوتے۔ مطلب جب تک انسان بولتا نہیں ہے نہ اس کی خامیوں کا پتہ چلتا ہے اور نہ اس کی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے۔ جب انسان گفتگو کرتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر خامیاں کتنی ہیں اور خوبیاں کتنی ہیں۔ اچھی اور شائستہ گفتگو انسان کے باطن کی پاکیزگی کی علامت ہوتی ہے، اور نازیبا اور بیہودہ گفتگو انسان کے آلودہ ضمیر کی علامت ہوتی ہے۔ اور اگر انسان اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ بد کلامی اور بد زبانی کا عادی ہو جاتا ہے۔ اور دین اسلام میں بد کلامی کے بہت زیادہ نقصانات بتائے گئے ہیں، جن میں سے ہم چند ایک بیان کریں گے کہ بد کلام انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے، پروردگار عالم اس کے دل سے اپنی محبت اٹھا لیتا ہے اور مفارقت پیدا ہو جاتی ہے، جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بد زبان انسان کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 3 سال تک رو رو کے دعا کرتا رہا کہ پروردگار مجھے اولاد نرینہ عطا فرما۔ جب 3 سال گزر گئے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ افسردہ خاطر ہو گیا۔ ایک شب جب افسردہ ہو کے سو گیا تو اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش شخصیت تشریف فرما ہے اور اس کو آگے کہتی ہے کہ اے شخص، تو 3 سال سے اپنے پروردگار عالم کو جو کہ رحیم ہے، کریم ہے، پاک و منزہ ہے، اتنی بری اور آلودہ زبان سے پکار رہا ہے، اور پھر تو اس چیز کی خواہش کرتا ہے کہ وہ تجھے وہ عطا کرے جو تیرے لیے سکون کا باعث بنے۔ جاؤ پہلے اپنی اس آلودہ زبان کو پاک کرو آلودگیوں سے، اور پھر جا کے اپنے پروردگار سے سوال کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بد زبان شخص پر جنت حرام ہے۔ پروردگار عالم نے ہر اس شخص پہ جو بد کلامی اور بیہودہ گفتگو کرتا ہے جنت حرام قرار دی گئی ہے، جس شخص کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے اور لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح بد زبان انسان کے لیے پروردگار عالم رزق تنگ کر دیتا ہے، اس کے روزی کے دروازے تنگ کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بد کلام انسان جب دعا مانگتا ہے رزق کے لیے تو پروردگار عالم اس سے مفارقت ظاہر کرتا ہے اور اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے کہ اے شخص تو جا، تجھے میں نے تیرے نفس کے حوالے